الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا أمة بعد أمتي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العلي العظيم۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، ہزار بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ میں نے تقریر کی بجائے میرے دوسرے اشعار ذرا توجہ سے سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ سبحان اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام آج کی خوبصورت تقریب کے میزبان قائد جمعیت حضرت مولانا حامد الحق صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف شاہ صاحب، جماعت کے مرکزی جنرل سیکرٹری حضرت مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب، سٹیج کے اوپر اتنی بڑی تعداد میں بزرگ، اکابرین، زعماء، مشائخ تشریف فرما ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں گفتگو کر سکوں۔ مولانا سمیع الحق صاحب ایک بندے کا نام نہیں تھا، ایک جماعت تھی، ایک مشن تھا، ایک کاز تھا، ایک پروگرام تھا۔ آپ کوئی بھی عنوان لیں گے، آپ کو ہر عنوان میں سمیع الحق نمایاں نظر آئے گا۔ ملک میں حکومت الہیہ کے قیام کے لیے آپ کو مولانا سمیع الحق نمایاں نظر آئیں گے۔ ملک میں شریعت کے عملی نفاذ کے لیے شریعت بل پیش کرنے والے مولانا سمیع الحق آپ کو نظر آئیں گے۔ ملک میں اسلام کے عادلانہ نظام کے نفاذ کے لیے آپ کو نمایاں طور پر مولانا سمیع الحق نظر آئیں گے۔ تحریک ختم نبوت ہو، نمایاں طور پر مولانا سمیع الحق نظر آئیں گے۔ عظمت اصحاب رسول کا عنوان ہو، نمایاں طور پر مولانا سمیع الحق نظر آئیں گے۔ مدارس عربیہ کا تحفظ ہو، مولانا سمیع الحق نظر آئیں گے۔ اور افغانستان کی جنگ ہو تو آپ کو وہاں بھی نمایاں سمیع الحق نظر آئیں گے۔ انتہائی واجب الاحترام، وقت نہیں کہ میں کچھ کہہ سکوں۔ ملک میں بڑی بڑی شخصیات آئیں چلی گئیں، ان کے جانے کے بعد ان کی شبان حیات لوگوں نے لکھی۔ ایک ایک کتاب میں شبان حیات اس کی ولادت سے وفات تک ایک کتاب کے اندر اسے جمع کر دیا گیا۔ یہ واحد مولانا سمیع الحق شہید ہیں جن کے اوپر 4 جلدوں میں ان کی شبان حیات لکھی گئی ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے منٹوں میں بیان کرنا مشکل ہے، اس کے لیے یقیناً گھنٹے بھی نہیں، دن بھی نہیں، سال بھی لگ جائیں گے تو سمیع الحق کی خدمات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انتہائی واجب الاحترام، میں اپنے عنوان کے لحاظ سے آپ کی ذرا توجہ رہے، خاموشی اختیار کیجئے۔ تھوڑا سا نظم میں گڑبڑ ہوئی ہے، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ میں شیخ الاسلام تشریف لانے والے ہیں، بہت سارے شیخ الحدیث یہاں موجود ہیں،
نظم و ضبط بتانے کے لیے آپ میری طرف متوجہ ہو گیا جائیے. میری آواز پہ 1 سیکنڈ میں فوراً سارا مجمع کھڑا ہو جائے. کھڑے ہو جائیے، فوراً کھڑا ہو جائیے. جزاک اللہ. دوسرے سیکنڈ میں فوراً بیٹھ جائیے. یہ آپ کا نظم و ضبط ہے. آج مولانا حامد الحق صاحب، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب، میرے بھائی طاہر اشرفی صاحب موجود ہیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب تشریف لانے والے ہیں. حضرت مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب، دیگر اکابرین زعماء سے میں کہنا یہ چاہوں گا، ملک اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، 2-4 ہے. اس وقت ہمیں پھر ایک سمیع الحق کی ضرورت ہے، اور وہ سمیع الحق آپ کو سیاست میں حامد الحق کی شکل میں بغیر کسی تکلف کے سیاست میں مولانا فضل الرحمان کے بھی مدارس عربیہ کے عنوان کے اوپر شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی اور دیگر حضرات کی آواز پہ کہنا یہ چاہیں گے، آنے والا وقت آپ کو پیغام دے رہا ہے. سمیع الحق آواز لگایا کرتا تھا، ملک کی تمام جماعتیں اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے میدان میں نکلا کرتی تھی. آج بھی ضرورت ہے اپنے اکابر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ایک ہو کر کے میدان میں نکل کر کے آئیے، تاکہ اسلام دشمن قوتوں کا راستہ روکا جا سکے. میں آخری جملہ کہہ دوں، مولانا سمیع الحق صاحب ہماری جماعت کے بننے سے پہلے، سپاہ صحابہ بننے سے پہلے 1985 ستمبر میں جماعت بنی تھی. 1985 اگست میں مولانا سمیع الحق نے سنی محاذ کے عنوان پر ملک کے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام سنیوں کو جمع کر کے اصحاب پیغمبر کی ناموس کے تحفظ کے لیے پکارا تھا. سمیع الحق کی آواز کے اوپر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث میدان میں نکل کر کے آئے تھے، تحیہ کیا تھا. اس ملک میں اصحاب پیغمبر کو لا وارث نہیں چھوڑا جائے گا، ان کی وکیل بن کر کے آئیں گے. مولانا سمیع الحق جہاں باقی عنوانوں پہ میدان میں رہے ہیں، اصحاب پیغمبر کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ وہ سرگرم بھی رہے، پیش بھی رہے. پھر ضرورت ہے میں مولانا حامد الحق صاحب کو، مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب، یوسف شاہ صاحب، ان سے کہنا چاہوں گا، ملک میں نظام خلاصہ راستہ کے نظام کے نفاذ کے لیے، اسلام کے عادلانہ نظام کے نفاذ کے لیے، ختم نبوت کی حفاظت، عظمت اصحاب رسول کے حفاظت کے لیے میدان میں نکل کر کے آئیے. میری جماعت آپ کے ساتھ ہوگی.